ہوتی ہے، بلکہ اس پر جس نے جاری کیا اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور بعد والوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں کہ جی اس کا استدلال کہاں سے ہے، تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں الگ الگ تراویح پڑھ کر تو چلے جاتے ہیں، تو آپ نے چاہا کہ ان کو کسی ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں، وہ قرآن پڑھے، یہ اس کو سنے اور با جماعت تراویح کا انعقاد ہو۔ تو جب یہ آپ نے چاہا پھر اس کا انتظام فرمایا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ان کے پیچھے اکٹھا کر دیا، فرمایا کوئی تراویح الگ نہ پڑھے بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اب حضور کے دور میں نہیں ہوتی تھی، تو جب اکٹھے کر دیا، اب ان کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا نعمت بدعت ہذہ، فرمایا یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے الفاظ سے پتہ چلا کہ بدعت کچھ اچھی بھی ہوا کرتی ہیں۔ اچھا کام جو نیا شروع کیا جائے وہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اور سنت کے خلاف شروع کیا جائے، سنت کو قطع کر کے شروع کیا جائے تو وہ بدعت سیاہ ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت عمر فاروق نے شروع کیا، کسی کا سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور نے تو پہلے فرما دیا تھا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت پر بھی عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو۔ اور حضرت فاروق اعظم تو چونکہ وہ صحابی ہیں اور خلفاء راشدین سے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے جو تراویح شروع کی وہ تو بدعت نہیں ہے، بدعت تو آج کل کے کام ہے۔ تو یاد رکھیے وہ ہمارے لیے بدعت نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں وہ ہمارے لیے بدعت نہیں ہے، لیکن وہ حضرت عمر فاروق کے لیے بدعت تھی جبھی تو انہوں نے بدعت فرمایا، ہمارے لیے بدعت نہیں ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم کے لیے وہ بدعت تھی جبھی تو فرمایا نعمت بدعت ہذہ، کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق نے دین میں جس کام کو اچھا جانا اور اسے جاری فرمایا وہ عمر فاروق کے لیے بدعت حسنہ ہے، ہمارے لیے خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور بہت سے کام وہ ہمارے لیے بدعت حسنہ ہیں جو پہلے نہیں تھے، اور وہ جائز ہیں بلکہ ثواب والے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو اس چیز کا قائل ہو کہ بدعت حسنہ ہوتی ہی نہیں تو پھر اسے دور نبوی میں پلٹ جانا چاہیے، وہ جو نئی چیزیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ آئیے دیکھیے کہ کچھ چیزیں بطور مثال کے وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔